کیا اب جانتے ہیں؟ حضرت ادم سے پہلے بھی اس زمین پر مخلوق رہتی تھی، وہ عبادت بھی کرتی تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے پوری دنیا بدل دی۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت جانیں گے جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ حضرت ادم کی تخلیق سے پہلے یہ زمین بالکل خالی نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک ایسی مخلوق آباد تھی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کی لپٹ نار سموم سے پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح عقل اور اختیار رکھتی تھی، یعنی یہ بھی نیکی اور بدی میں فرق کر سکتی تھی۔ ابتدا میں جنات میں بھی نیک لوگ موجود تھے، وہ عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور زمین پر زندگی گزارتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی آنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان میں غرور، حسد اور نافرمانی پیدا ہو گئی، اور پھر وہی ہوا جو اکثر سرکش قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، آپس میں لڑائیاں، خون ریزی، ظلم، یہ سب عام ہو گیا۔ زمین جو کبھی عبادت کی جگہ تھی، اب ظلم اور گناہوں سے بھرنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہونا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ کیا تھا وہ فیصلہ؟ اور جنات کے ساتھ کیا ہوا؟ پچھلے حصے میں اپنے سنا کہ جنات زمین پر آباد تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ نافرمانی اور فساد میں ڈوب گئے۔ اب ذرا تصور کریں، ہر طرف ظلم، خون ریزی اور طاقتور کا کمزور پر راج، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی امن۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور ان سرکش جنات کے خلاف کارروائی کریں۔ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، فوراً زمین پر اترے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک زبردست مقابلہ ہوا جس میں نافرمان جنات کو شکست دی گئی، بہت سے ہلاک ہوئے، اور جو بچے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور ویران جگہوں میں بھاگ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ایک بار پھر تقریباً خالی اور خاموش ہو گئی۔ لیکن اس واقعے کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی جنات میں ایک ایسا بھی تھا جو عبادت میں بہت آگے تھا، جسے بعد میں ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اس وقت تک فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا چھپا ہوا تھا، یہ ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ اب سوال یہ ہے، جب زمین خالی ہو گئی تو اللہ نے آگے کیا فیصلہ کیا؟ اور فرشتوں نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ حیران ہو گئے۔ جب زمین جنات کے فساد سے تقریباً خالی ہو گئی تو ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، یعنی ایک ایسی مخلوق جو زمین پر بسے گی، زندگی گزارے گی اور اللہ کے احکامات پر چلے گی۔ یہ سن کر فرشتوں نے ایک سوال عرض کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک سمجھنے کی کوشش تھی، کیونکہ فرشتے پہلے جنات کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک مخلوق عبادت سے ہٹ کر ظلم اور فساد میں مبتلا ہو گئی۔ فرشتے خود گناہ سے پاک ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جواب دیا جس میں ایک گہری حکمت چھپی تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں پوری انسانیت کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ آنے والی مخلوق یعنی انسان صرف فساد کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں نیکی، علم، صبر اور محبت بھی ہوگی۔ انسان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ غلطی کے باوجود توبہ کرے، سیکھے اور بہتر بنے۔ لیکن یہ نئی مخلوق کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیدا فرمائیں گے؟ اب وہ وقت آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو وجود دینے والے تھے۔ یہ مخلوق نہ جنات کی طرح آگ سے بننے والی تھی اور نہ فرشتوں کی طرح نور سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن کے مطابق حضرت ادم کو مختلف مٹیوں سے بنایا گیا، کچھ سخت، کچھ نرم، کچھ رنگین۔
اسی لیے انسانوں کی شکلیں رنگ اور مزاج بھی مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پیکر میں اپنی روح پھون کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بے جان جسم ایک زندہ انسان بن گیا۔ لیکن حضرت ادم کی سب سے بڑی خصوصیت صرف یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی چیز عطا کی جو کسی اور مخلوق کو اس انداز میں نہیں دی گئی، وہ تھا علم۔ اللہ نے حضرت ادم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی پہچان سمجھ اور سیکھنے کی صلاحیت دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور بولے، ہمیں وہی علم ہے جو اپنے ہمیں سکھایا۔ تب حضرت ادم نے وہ سب نام بتا دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ وہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور علم کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک اور راز کھلنے والا تھا۔ ایک ایسی ہستی کا غرور سامنے آنے والا تھا جو اپنی عبادت پر ناز کرتی تھی۔ یہ سب کیا تھا حضرت ادم کی تخلیق اور ان کے علم کی فضیلت ظاہر ہونے کے بعد ایک بہت بڑا حکم جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، ادم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ تعظیم اور حکم الہی کی اطاعت کا سجدہ تھا۔ چنانچہ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کبھی سرکشی نہیں کرتے۔ لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس دراصل جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ جب اسے سجدے کا حکم ملا تو اس کے اندر چھپا ہوا غرور باہر آ گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تکبر تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو بڑا سمجھنا تھا۔ اسی لمحے ابلیس کا مقام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور راند درگاہ ہے۔ لیکن ابلیس نے جاتے جاتے ایک خطرناک بات کہی۔ اس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسے مہلت مل گئی؟ اور انسان کے لیے یہ آزمائش کیسے شروع ہوئی؟ ابلیس کے انکار کے بعد معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک کھلی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے باقاعدے گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ انسان کے خلاف ایک مسلسل دشمنی کا اعلان تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی واضح فرما دیا کہ جو بندے ایمان والے اور مخلص ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر حضرت ادم کو جنت میں رکھا گیا اور انہیں ہر نعمت دی گئی، لیکن ایک درخت سے منع فرمایا گیا۔ یہی انسان کی پہلی آزمائش تھی، اور یہاں سے انسان کی زندگی کا اصل مقصد واضح ہو گیا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو نیکی اور برائی کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہمیں حق کو پہچانے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز اور حقیقت پر مبنی بیانات پسند ہیں تو ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔